سکن واکر کی پراسرار شخصیت نے طویل عرصے سے مختلف مقامی ثقافتوں کو متوجہ کیا ہے اور ان کا شکار کیا ہے، خاص طور پر جنوب مغربی ریاست ہائے متحدہ میں ناواجو اور دیگر مقامی امریکی قبائل لوگ داستانوں، روحانیت اور مافوق الفطرت کا۔ اس مضمون میں ہم سکن واکرز کی اصلیت، عقائد، خصوصیات اور ثقافتی اہمیت کا جائزہ لیں گے، ان کے تاریخی سیاق و سباق، جدید تشریحات، تنازعات اور ان کے مقامی کمیونٹیز پر پڑنے والے لازوال اثرات کا جائزہ لیں گے۔ اس ریسرچ کے ذریعے ہمارا مقصد اس دلچسپ اور بعض اوقات پریشان کن واقعے کی گہری سمجھ حاصل کرنا ہے۔ واکر لور کی ابتدا مختلف مقامی امریکی قبائل سے ملتی ہے۔ ناواجو لوگ ان صوفیانہ مخلوقات کے ساتھ اپنی وابستگی میں سب سے نمایاں ہے۔ ناواجو روایت میں سکن واکرز کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ افراد ہیں جو اپنی مرضی سے جانوروں میں شکل بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اکثر کبیوٹس، بھیڑیوں، ریچھوں اور دیگر مخلوقات کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تبدیلی انہیں بے پناہ طاقت اور مافوق الفطرت صلاحیتیں عطا کرتی ہے۔ تاہم شکل بدلنے کی صلاحیت ایک بڑی قیمت پر آتی ہے۔ ناواجو عقیدے کے مطابق لوگ جادو ٹونے اور سیاہ جادو کے ممنوع طریقوں سے سکن واکر بن جاتے ہیں۔ ان پریکٹیشنرز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ذاتی طاقت اور مذموم عزائم کے حصول میں روایتی ناواجو تعلیمات اور رسومات کو ترک کر دیا ہے۔ اسکن واک کرنے والوں کو انسانوں اور جانوروں دونوں کو نقصان پہنچانے اور تباہی پھیلانے کی صلاحیت کا خدشہ ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بہت سی صلاحیتوں کے مالک ہیں، جن میں دماغ پر قابو پانا، شکل بدلنا اور لنتوں اور ہکس کے ذریعے بیماری موت کا سبب بننے کی طاقت شامل ہے۔ ناواجو ثقافت میں سکن واکرز کا محض ذکر ہی اکثر خوف اور ہچکچاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا نام بولنے سے ان کی توجہ مبذول ہو سکتی ہے اور کسی کی زندگی میں شرپسند قوتوں کو مدعو کیا جا سکتا ہے۔ نجتاء سکن واکرز کے بارے میں بات چیت احتیاط اور احترام کے ساتھ کی جاتی ہے۔ سکن واکرز کے ارد گرد خوف کے باوجود ناواجو روحانیت میں روشنی اور اندھیرے کے درمیان توازن کے لیے احترام کا احساس بھی ہے۔ روایتی شفا دینے والے، جنہیں میڈیسن مرد خواتین کے نام سے جانا جاتا ہے، خیال کیا جاتا ہے کہ وہ سکن واکرز کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے اور اپنی برادریوں کو نقصان سے بچانے کے لیے علم اور صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ مجموعی طور پر سکن واکرز کے ارد گرد موجود ثقافتی ماخذ اور عقائد روایت، روحانیت اور مافوق الفطرت کے درمیان ایک پیچیدہ تعامل کی عکاسی کرتے ہیں، جو نسلوں کے لیے مقامی کمیونٹیز کے تصورات اور طریقوں کو تشکیل دیتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ سکن واکرز اپنی مرضی سے جانوروں میں شکل بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اکثر کبیوٹس، بھیڑیوں، ریچھوں اور دیگر مخلوقات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ تبدیلی انہیں بے پناہ طاقت اور مافوق الفطرت صلاحیتیں عطا کرتی ہے۔ انہیں دماغی کنٹرول، لعنت اور ہکس کا استعمال کرتے ہوئے انسانوں اور جانوروں دونوں کو نقصان پہنچانے اور تباہی پھیلانے کی ان کی صلاحیت کا خدشہ ہے۔ سکن واک کرنے والے بدتمیزی کے ارادوں سے منسلک ہوتے ہیں، جو اکثر تاریک اور بدنیتی پر مبنی مقاصد سے چلتے ہیں۔ اپنی ناپاک شہرت کے باوجود کچھ روایات بتاتی ہیں کہ سکن واکرز خود کو دوسروں کو ٹھیک کرنے تبدیل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ وہ مقامی برادریوں میں خوف اور تعظیم کی ترغیب دیتے ہیں، جب بھی ممکن ہو مقابلوں سے گریز کیا جاتا ہے۔ سکن واکر کے افسانوں کی مقامی امریکی تاریخ میں گہری جڑیں ہیں، خاص طور پر ناواجو اور دیگر جنوب مغربی قبائل میں۔ یہ کہانیاں نسل در نسل منتقل ہوتی رہی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ارتقا پذیر ہوتی ہیں اور ثقافتی عقائد اور طریقوں سے جڑی ہوتی ہیں۔ تاریخی طور پر سکن واکرز کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہ لوگ ہیں جو ممنوع رسومات اور سیاہ جادو پر عمل کرتے ہیں، اکثر اپنی انسانیت کی قیمت پر۔ ناواجو روایت میں ان پریکٹیشنرز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ثقافتی ممنوعات کی خلاف ورزی کی ہے اور ذاتی طاقت اور مذموم عزائم کے حصول میں اپنے لوگوں کی تعلیمات کو ترک کر دیا ہے۔ لیجنڈز اکثر سکن واکرز کے ساتھ مقابلوں کا ذکر کرتے ہیں، خوفناک نظاروں، ناقابل بیان واقعات اور بدتمیز ہستیوں کے ساتھ مقابلوں کو بیان کرتے ہیں۔ یہ کہانیاں احتیاطی کہانیوں کے طور پر کام کرتی ہیں،
جو روایتی اقدار اور روحانی طریقوں سے بھٹکنے کے خطرات سے خبردار کرتی ہیں۔ سکن واکر لیجنڈز کا تاریخی سیاق و سباق بھی نوآبادیات اور مقامی لوگوں کی نقل مکانی سے تشکیل پاتا ہے۔ چونکہ مقامی امریکی کمیونٹیز کو بدلتے ہوئے مناظر اور ثقافتی اثرات کے مطابق ڈھالنے پر مجبور کیا گیا تھا، روایتی عقائد اور طرز عمل بعض اوقات بیرونی قوتوں سے متصادم ہو جاتے ہیں، جس سے سکن واکر کی روایت کے تحفظ اور موافقت میں مدد ملتی ہے۔ دیسی عقائد کو دبانے یا مسترد کرنے کی کوششوں کے باوجود سکن واکر کے افسانوں نے برداشت کیا، مقامی امریکی ثقافتوں اور کمیونٹیز میں اپنی اہمیت کو برقرار رکھا۔ آج یہ کہانیاں زبانی روایات اور روحانی عقائد کی ایک بھرپور ٹیپسٹری کے حصے کے طور پر بانٹتی اور ان کا احترام کرتی رہتی ہیں۔ جدید دور میں سکن واکر کا افسانہ تخیلات کو مسحور کرتا ہے اور ثقافت کے مختلف پہلوؤں بشمول ادب، فلم اور مقبول میڈیا کو متاثر کرتا ہے۔ عصری تشریحات اکثر روایتی مقامی امریکی لوک داستانوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، جبکہ خوف، اسرار اور مافوق الفطرت سازش کے عناصر کو شامل کیا جاتا ہے۔ ادب میں مصنفین نے ناولوں، مختصر کہانیوں اور شاعری میں سکن واکرز کے تھیم کو تلاش کیا ہے، انہیں بنیادی خوف، ثقافتی ممنوعات اور روایت اور جدیدیت کے درمیان تصادم کی علامتی نمائندگی کے طور پر استعمال کیا ہے۔ یہ تحریریں اکثر خوف اور نامعلوم کے نفسیاتی پہلوؤں کو تلاش کرتی ہیں، جو قارئین کو ان قدیم داستانوں کے گہرے معنی پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ اسی طرح فلم اور ٹیلی ویژن میں سکن واکرز کو ہمدرد اینٹی ہیروز سے لے کر خوفناک راکشسوں تک مختلف طریقوں سے پیش کیا گیا ہے۔ یہ تصویریں وسیع تر معاشرتی اضطراب اور ثقافتی مصروفیات کی عکاسی کرتی ہیں، جبکہ سامعین کے لیے تفریح اور فرار کا سامان بھی فراہم کرتی ہیں۔ مقامی کمیونٹیز میں سکن واکر کا افسانہ ثقافتی اہمیت کو برقرار رکھتا ہے، جو روایتی عقائد اور اقدار کے تحفظ کی اہمیت کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے۔ بزرگ اور کہانی کار ان کہانیوں کو نوجوان نسلوں تک پہنچاتے ہیں، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ وہ اپنے ورثے اور آبائی دانش سے جڑے رہیں۔ تاہم سکن واکرز کی جدید تشریح نے بحث و تکرار کو بھی جنم دیا ہے، خاص طور پر مقامی لوگوں میں جو مرکزی دھارے کے میڈیا میں اپنی تصویر کشی کو سنسنی خیز بے عزتی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ یہ نمائندگیاں مقامی امریکی ثقافت کے بارے میں نقصان دہ دقیانوسی تصورات اور غلط فہمیوں کو برقرار رکھتی ہیں، جبکہ دوسرے انہیں اپنے بیانیے کا دوبارہ دعویٰ کرنے اور دوبارہ تشریح کرنے کے موقع کے طور پر دیکھتے ہیں۔ مجموعی طور پر سکن واکرز کی جدید تشریح اور ثقافتی اثرات روایت، کہانی سنانے اور عصری اثرات کے پیچیدہ تعامل کی عکاسی کرتے ہیں۔ چونکہ یہ افسانے بدلتے وقت کے ساتھ ارتقاء اور موافقت کرتے رہتے ہیں، یہ افسانے کی پائیدار طاقت اور نامعلوم کے ساتھ انسانی دلچسپی کی ایک قوی یاد دہانی بنی ہوئی ہے۔ سکن واکر لور نے ثقافتی تخصیص، اخلاقی نمائندگی، تجارتی کاری اور غلط تشریح کے حوالے سے تنازعات کو جنم دیا ہے۔ مقامی کمیونٹیز اپنے عقائد کو مسخ کرنے اور نقصان دہ دقیانوسی تصورات کو برقرار رکھنے کے لیے مین اسٹریم میڈیا پر تنقید کرتی ہیں۔ اس بارے میں بحث جاری ہے کہ یہ کہانیاں سنانے کا حق کس کو ہے اور مقامی ثقافت کی اجناس کے بارے میں خدشات۔ مقامی برادریوں میں غلط تشریح اور رازداری سکن واکر کے افسانوں کے بارے میں بحث کو مزید پیچیدہ بناتی ہے۔ یہ تنازعات ثقافتی احترام، نمائندگی اور مقامی حقوق اور روایات کے تحفظ کے وسیع تر مسائل پر روشنی ڈالتے ہیں۔